الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مجير له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحسن والحسين هما ريحان من الدنيا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سرکار دو جہاں کا نواسا ہے لاجواب سرکار دو جہاں کا نواسا ہے لاجواب کیا تاب لائے چہرے کی دنیا کا آفتاب تلوار اپنی کھینچی جو پیارے حسین نے دیکھا بہادروں کی بھی حالت ہوئی خراب کتنا حسین چہرہ تھا زہرا کے لال کا لگتا تھا کربلا میں چمکتا ہو مہتاب جن کو دھوکے سے کوفہ بلایا گیا جن کو دھوکے سے کوفہ بلایا گیا جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام حسین وہ جن کے نانا نبی ہے جن کی ماں فاطمہ جن کے بابا علی ہے کر لیا جس نے نوش شہادت کا جام اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام جن
جن کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے، جن کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے، لوریاں دے کے نوری سلاتے رہے۔ کر لیا جس نے نوش شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے گھر کو سپرد خدا کر دیا، اور حق کا علم کر دیا جس نے عام۔ اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم واجب الاحترام قابل صد تکریم برادران اسلام، محترم دوستوں اور بزرگوں، خالق ارض و سماء کا فضل و احسان ہوا، اس ذات نے صحت و عافیت کے ساتھ اور ایمان کی دولت کے ساتھ جمعہ کا یہ مبارک دن نصیب فرمایا اور ایک اہم فریضہ کی ادائیگی کا موقع عطا کیا۔ یہ محض اس ذات کا فضل و احسان ہے۔ سعادت مند ہیں، قسمت والے ہیں، نصیبوں والے ہیں وہ لوگ جن کے صبح و شام اللہ کی رضا والے اعمال میں گزرتے ہیں، اور بد نصیب ہیں، بے وقوف ہیں، بدبخت ہیں وہ لوگ جن کے صبح و شام غفلت اور رب کی نافرمانی میں گزرتے ہیں۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں زندگی کے ہر لمحے کو قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ پہلے آپ کے ساتھ ذکر ہوا کہ یہ دنیا کی زندگی بہت ہی عارضی زندگی ہے، یہاں یہ امتحان گاہ ہے۔ کوئی اس امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے، کوئی دنیا کے لہو و لعب، مال و دولت کی لالچ میں آ کر اس امتحان میں ناکام ہو کر ہمیشہ کی ذلت اپنے نام کر دیتا ہے۔ تو انہی کامیاب لوگوں میں حضرت امام حسین ہے کہ جو ایک بہت بڑے امتحان سے گزرے اور اس امتحان کو صبر و استقامت کے ساتھ انہوں نے اس امتحان کے اندر اپنی زندگی گزاری، دنیا میں بھی سرخرو ہوئے اور کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں بھی سرخرو رہیں گے۔ اور اسی امتحان میں یزید اور اس کی فوج بھی تھی، زبان سے تو کلمہ پڑھتے تھے، لیکن جب امتحان کا وقت آیا تو انہوں نے مال و دولت کو ترجیح دی اور اس امتحان میں ناکام ہوئے۔ دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ان کے نام لگی، اور کل قیامت کے دن بھی ذلت و رسوائی ایسے بد نصیب لوگوں کے لیے ہوگی۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تفصیل سے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس سے ناخبر ہے اور اس کی تفصیلی حالات سے ناواقف ہیں، جس کی بنا پر کئی لوگوں کی زبان پہ ایسی بات آ جاتی ہے کہ حسین نے بغاوت کی، وقت کی حکومت سے کیوں چھیڑا، اس کے پاس جو ہے اسلحہ نہیں تھا، طاقت نہیں تھی، تو اپنے خاندان کو کیوں قربان کیا وغیرہ۔
ایسی باتیں کہہ کر اپنے ایمان کو برباد کر دیتے ہیں۔ اب اس بات کا تفصیلی جب علم ہوگا تو یہ شخص خاندان رسول سے محبت کرے گا اور نبی کے نواسوں کو کبھی برے الفاظ سے یاد نہیں کرے گا۔ تو اس مقصد کے لیے اس واقعے کو تفصیل سے ذکر کیا۔ ہمارے ہاں بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو زبان سے تو محبت رسول، محبت اہل بیت کا نام لیتے ہیں، لیکن کئی دفعہ ان کی زبان سے خاندان رسول کے لیے تحقیرانہ الفاظ نکلتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ تو اللہ سے دعا فرمائیں اللہ ہمیں ہمیشہ رسول اللہ سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، واقعہ کے ابتدائی حالات آپ کے سامنے ذکر کیے گئے کہ کس طرح مظلومانہ اور دردناک طریقے سے خاندان رسول کو کربلا میں 10 محرم 61 ہجری جمعہ کے دن شہید کر دیا گیا۔ اب شہادت کے بعد آگے لاشوں کے ساتھ کیا گیا، اس کی تفصیل آج کے درس میں ذکر کرنے کا ارادہ ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جب 61 ہجری میں 10 محرم کو جمعہ کے دن ان شہزادوں کو اور ان کے خاندان کے لوگوں کو اور ان کے ساتھ اکثر جو ان کے جانثار تھے ان سب کو شہید کر دیا گیا، تو پھر اس کے بعد ان کی لاشوں کی بے حرمتی کی گئی۔ بدبختی جب انسان پہ غالب آئے تو فرمایا وہ اندھا ہو جاتا ہے۔ تو ان یزیدی فوجیوں نے ان شہداء کے گلوں کو کاٹا، اور گلوں کو کاٹنے کے بعد بعض روایات میں ہے کہ ان کی لاشوں کے اوپر گھوڑے دوڑائے اور پھر ان کے سروں کو کاٹ کر فخریہ انداز میں گورنر کوفہ عبیداللہ بن زیاد کے محل میں لے کر گئے، اور اس امید پہ کہ ہمیں بہت بڑا انعام ملے گا، سونے ملیں گے، جوہرات ملیں گے، کہ ہم نے وقت کی حکومت کے مخالف کو مار دیا، لیکن دوسری طرف انہیں یہ پتہ نہ تھا کہ ہم نے کتنا بڑا ظلم کیا کہ نبی کے نواسے کو اتنی بے دردی کے ساتھ مال کی لالچ میں قربان کیا۔ بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، اب دوسرے دن ان لاشوں کا اہل غازریہ نے بغیر سروں کے، یعنی سر تو ان یزیدی فوج نے کاٹ کر ساتھ لے گئے، باقی جسم کے جو حصے تھے یعنی دھڑ، اس کا جنازہ کربلا کے میدان میں ان نے پڑھا، اور یزیدی فوج سر لے کر جب گورنر کوفہ کے پاس پہنچے تو اس نے ایک بہت بڑا دربار سجایا، اور دربار سجانے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر ایک تشت میں عبیداللہ ابن زیاد گورنر کوفہ اس کے سامنے پیش کیا گیا، اور گورنر کوفہ معاذ اللہ فخریہ انداز میں امام حسین کے دانتوں کے اوپر چھڑی لگائی اور یہ کہنے لگا تو اس منہ سے ہمارا مقابلہ کرنے آیا تھا۔ اسی دربار میں ایک بوڑھا شخص تھا جسے زید ابن ارقم صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتے ہیں، ان سے برداشت نہ ہو سکا، کھڑے ہوئے اور کہنے لگے او ملعون، تھوڑی توہین کر دی ہے تو نے خاندان رسول کی، اب بھی تیری پیاس نہیں بجھی؟ میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا رسول اللہ ان ہونٹوں کو بوسہ دیتے تھے، اور آج تو ان کی تحقیر کر رہا ہے۔ عبیداللہ ابن زیاد غصے میں آیا اور کہنے لگا کہ اگر تو بوڑھا نہ ہوتا میں تیرا سر قلم کر دیتا۔ یہ صحابی، یہ بوڑھا بزرگ اس دربار سے باہر نکلا اور کہنے لگا لوگو، تم نے ابن رسول کے ساتھ وفا نہ کی، خاندان نبوت کے ساتھ وفا نہ کی، ساتھ نہ دیا، ظالم لوگوں کا ساتھ دیا،
یہ تمہارے اچھے نیک لوگوں کا اب قتل کریں گے اور شریروں کو غلام بنائیں گے، تمہاری مرضی، اب تم یہ ذلت میں برداشت کرتے ہو، ذلت میں رہتے ہو تو پڑے رہو۔ فبہا عبید اللہ ابن زیاد نے فخری انداز میں وہاں اس دربار میں تقریر کی، اور پھر روایت کے اندر آتا ہے کہ وہاں کوفہ کی جامع مسجد میں سب لوگوں کو اکٹھا کیا، اور پھر اس نے وہاں تقریر کی جس میں امام حسین اور حضرت علی کے اوپر سب و شتم گالم گلوچ کی، وہاں بھی ہنگامہ بپا ہوا۔ بہرحال ایک دو دن یہ گورنر کوفہ کے پاس یہ مظلوم خاندان رہا، اور پھر وہاں سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے کہا کہ ہمارے ساتھ کوئی نیک متقی شخص بھیجا جائے، چنانچہ ایسے ہی انتظام کیا گیا، اور اس خاندان کو اور ان شہداء کے سروں کو وہاں سے کوفہ سے شام کی طرف لے جایا گیا، یعنی دارالخلافہ یزید کا شام تھا، تو یہ خاندان مظلوم وہاں سے ان کو شام کی طرف لے جایا گیا، اور ان کی نگرانی جو تھی شمر، جو سب سے بدبخت تھا، خاندان رسول کا بڑا سخت ترین دشمن تھا، اب یہ شخص بھی یہاں سے شام پہنچا، اسے بڑی امیدیں تھی یزید سے کہ ہمیں بہت بڑا انعام ملے گا۔ اب جب یزید کے دربار میں یہ شہداء کے سر، امام حسین کا سر مبارک وہاں پیش کیا گیا، بعض روایات میں آتا ہے کہ یزید نے اس پہ خوشی کا اظہار کیا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ یزید کے سامنے جب امام حسین کا سر شام میں وہاں اس کے سامنے پیش کیا گیا، اور شمر نے فخریہ انداز میں اپنی کارگزاری سنائی، میدان کربلا میں ہم نے کس طرح جو ہے امیر المومنین یزید کو کہنے لگا کہ امیر المومنین، ہم نے آپ کے دشمنوں کو کس طرح کربلا میں ان کا خاتمہ کیا وغیرہ وغیرہ، فخری انداز میں شمر ذوالجوشن یزید کے دربار میں تمام تفصیل بتلائی۔ یزید کے سامنے جب یہ خاندان پیش کیا گیا تو اس کی آنکھوں سے بعض روایات میں ہے آنسو آ گئے، اور کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ عبید اللہ بن زیاد کو برباد کرے، میں نے کب کہا تھا کہ حسین کو قتل کرنا، بلکہ اگر میں ہوتا تو میں کبھی حسین کو قتل نہ کرتا وغیرہ ایسی باتیں کی، یعنی اسے بظاہر یوں سمجھیے جیسے مگر بچ کے آنسو، سیاسی آنسو جسے ڈپلومیسی کہا جاتا ہے، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ ظلم زیادتی کرنے کے بعد باپ کے سامنے آ کر آنسو بہانے لگے، جھوٹے آنسو، ایسے ہی یزید کے بھی جھوٹے آنسو بہنے لگے، اور یزید جو ہے اپنی بدنامی بچانے کے لیے آنسو بہائے، کہنے لگا میں نے کب کہا تھا، میں تو نہیں مارنا چاہتا تھا، میں ہوتا تو میں کبھی ایسا نہ کرتا وغیرہ۔ بہرحال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یزید نے بڑا ظلم کیا تھا، اپنی بدنامی سے بچنے کے لیے اس نے ایسے آنسو بہائے، وگرنہ حقیقت دیکھی جائے یزید کے کہنے پہ یہ سب کچھ ہوا تھا، اور یہ سارا ظلم یزید نے کیا تھا۔ بہرحال اس کے بعد اہل بیت کو کچھ عرصے تک وہاں چند دنوں یزید نے شاہی مہمان بنا کر رکھا۔ جب امام حسین کا سر مبارک یزید کے پاس پہنچا تو روایت کے اندر آتا ہے امام حسین کے سر مبارک کی خبر اور عورتوں کا پتہ چلا تو یزید کی بیوی گھونگھٹ میں چادر ڈال کر دربار میں نکلی اور کہنے لگی کہ یہ سیدۃ النساء اہل الجنہ کے بیٹے ہیں، یہ لخت جگر رسول اللہ ہے۔ یزید نے کہا ہاں، تو وہ رونے لگی اور چیخنے لگی، یزید کو ملامت کیا اس کی بیوی نے کہ یہ کیا بڑا ظلم تو نے کر لیا، خاندان رسول کے ساتھ تو نے بڑی زیادتی کی ہے۔ بہرحال یزید نے عورتوں کو اندر زنانخانہ میں، یعنی جہاں عورتیں تھیں
باقی خاندان رسول کی جو عورتیں تھیں ان کو بھی اندر بھیج دیا گیا۔ چونکہ یزید کی اور امام حسین کے آپس میں رشتہ داریاں بھی تھیں، تمام عورتیں اس خاندان کے پاس آئی، روتی رہی، ماتم کیا اور اسی طرح جو ہے تعزیت کرتے رہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہاں کربلا میں بچ گئے تھے اور چھوٹی عمر کے تھے، ان کو بھی ہتھکڑیاں ڈالی ہوئی یزید کے دربار میں جب شمر نے پیش کیا۔ اب حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں کہا کہ او یزید، اگر رسول اللہ آج ہوتے تو اس طرح اپنے نواشے کو بیڑیوں میں زنجیروں میں نہ چھوڑتے یا کھول دیتے۔ یزید کو جو ہے ترس آیا اور اس نے بیڑیاں کھول دی اور اسی دربار میں بیٹھا دیا۔ پھر زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اگر رسول اللہ زندہ ہوتے وہ اپنے پاس جو ہے اپنے نواسے کو بیٹھاتے۔ بہرحال یزید نے حضرت زین العابدین کو اپنے پاس بٹھایا اور پھر اس کے بعد اس نے کچھ باتیں وغیرہ کی، تاریخ میں جس کا ذکر ہے۔ بہرحال زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی کچھ آیات تلاوت کی جس سے یزید کو خاموش ہونا پڑا اور کچھ نہ کہہ سکا، اور یزید نے پہلے کچھ ملامت کی امام حسین کی۔ جب زین العابدین نے آیات کریمہ پڑھی تو یزید کے پاس کوئی جواب نہ بچا، خاموش رہا، اور اس کے بعد یزید نے زین العابدین کا بڑا اکرام کیا اور 2-4 دن اپنے پاس رکھا۔ پھر اس خاندان کو جو کربلا سے بچ گئے تھے مدینہ منورہ کی طرف روانہ کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دربار میں تھی تو یزید کے کچھ وزیر نے ناشائستہ بات کہی تو حضرت زینب کھڑی ہوئی اسی دربار میں اور کہنے لگی کہ تمہارا کوئی حق ہم پہ نہیں پہنچتا۔ یزید کو غصہ آیا، کہنے لگا اب تم ہمارے ماتحت ہو، ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ حضرت زینب جو حضرت امام حسین کی غالباً بہن تھی وہ فرمانے لگی تمہارا کوئی حق بھی ہم پر نہیں ہے اس وقت تک جب تم جو ہے ہمارے ملت و مذہب سے نکل جاؤ، یعنی جب تم کافر مرتد ہو جاؤ تو پھر جو ہے اس کے علاوہ تمہارا کوئی حق ہم پہ نہیں پہنچتا۔ یزید جو ہے اب مزید ذلت کے ساتھ آنکھیں جھکا کر خاموش ہو گیا، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں کردار لہجے میں اور بھی کئی باتیں کی جس کا ذکر جو ہے تاریخ میں ہے۔ بہرحال مختصر یہ ہے کہ اب یہ قافلہ وہاں سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ کیا گیا، اور مدینہ منورہ میں شہادت حسین کا پہلے پتہ چل چکا تھا، پہلے ہی وہاں غم کی کیفیت تھی۔ جب یہ لٹا پٹا قافلہ وہاں پہنچا تو مزید مدینہ میں کوہرام مچ گیا، اور یہ ان لوگوں کو دعوت فکر ہے کہ جو کہتے ہیں یزید نے بڑا اکرام کیا، بڑا احترام کیا۔ یزید اپنے اگر اس جو ہے کرتوت پہ وہ جو ہے اس کرتوت پہ وہ رنجیدہ ہوتا تو یزید جو ہے اس کے بعد باقی جو ہے برے کرتوت بھی نہ کرتا۔ اس کے بعد یزید نے مدینہ پر بھی چڑھائی کی تھی، اور مدینہ منورہ میں چونکہ یزید کے خلاف بڑا احتجاج ہنگامہ بپا تھا، یزید نے وہاں فوج بھیجی کہ 3 دن لوگوں کو مہلت دو اور کہو کہ یزید کے حق میں بیعت کرو۔ اگر وہ 3 دن کے اندر بیعت نہ کرے پھر جو ہے مدینہ کے لوگوں کو قتل کرو اور جو ہے ان کے گھروں کو لوٹ لو۔ چنانچہ یزید کی فوج جب مدینہ منورہ میں اس واقعے کے کچھ عرصہ بعد پہنچی تو وہاں انہوں نے 3 دن یزید کے کمانڈر نے اعلان کیا کہ یزید کے حق میں مدینہ والوں بیعت کرو۔ مدینہ والوں نے کہا کہ ہم ایسے بد نصیب
جس نے خاندان رسول کے حق میں ظلم کیا ہم کبھی بیعت نہیں کریں گے۔ 3 دنوں کے بعد یزیدی فوج نے مدینہ پہ چڑھائی کی اور بہت ہی زیادہ قتل و قتال کیا اور مدینہ منورہ کی توہین کی۔ اس کے علاوہ یزید نے چونکہ واقعہ کربلا کے بعد مکہ و مدینہ میں یزید کے خلاف انتہائی نفرت پھیل چکی تھی، مکہ کی طرف بھی اپنی فوج بھیجی۔ وہاں بھی بہت سے صحابہ تھے جنہوں نے یزید کے حق میں بیعت نہیں کی تھی، تو اب یزید نے وہاں اپنی فوج بھیجی۔ اب ان سے وہ علاقہ فتح نہ ہو سکا۔ اسی دوران یزید کی موت کی خبر آئی۔ یزید 2-2.5 سال یعنی کہ امام حسین کی شہادت کے 2.5-3 سال بعد انتہائی ذلت سے مر چکا۔ چنانچہ اس کی فوج مکہ میں حملہ کر ہی رہی تھی، لڑائی جاری تھی، اچانک خبر ملی۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تم کس لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم یزید کے حق میں بیعت لینے کے لیے آئے ہیں، اور یزیدی فوج کو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ اپنے امیر کی خبر لو، وہ تو مر چکا ہے۔ بہرحال انہوں نے ایک پہاڑی پہ منجنیق لگائی اور کعبہ پہ پتھر برسائے۔ کعبہ کا ایک کونا اس یزیدی فوج کی وجہ سے منہدم بھی ہوا۔ یعنی یہ واقعہ کربلا کے 2 سال کے بعد اگر یزید جو ہے اپنے اس واقعے پہ، کربلا کے واقعے میں ندامت کرتا تو یہ ایسے کرتوت نہ کرتا۔ بات یہ واضح ہے، وہ لوگ سمجھ لیں جو یزیدیوں کا ساتھ دیتے ہیں، یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں، وہ دیکھ لیں کہ اگر یزید امیر المومنین ہے، رحمت اللہ ہے، تو پھر اس نے واقعہ کربلا کے بعد مدینہ پہ کیوں چڑھائی کی؟ اہل مدینہ کا کیوں قتل کیا؟ مکہ پہ کیوں چڑھائی کی اور مکہ کی توہین کیوں کی؟ مکہ کے ایک دیوار کو گرایا کیوں؟ بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، مختصر یہ ہے کہ یزیدی فوج نے بڑے ظلم کیے، لیکن چونکہ ظلم کا انجام بڑا برا ہوتا ہے، انجام کار 2-2.5-3 سالوں کے اندر کربلا کے اندر جن لوگوں نے ظلم کیا، انتہائی ذلت کے ساتھ وہ تمام لوگ جو ہے مر گئے۔ مرنے سے پہلے دنیا ہی میں اللہ کا عذاب ان پہ نازل ہوا۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ قتل حسین میں شریک تھے، ان میں سے ایک شخص بھی ایسا نہیں بچا جسے مرنے سے پہلے دنیا ہی میں اللہ کا عذاب نازل نہ ہوا ہو۔ بعضوں کی شکلیں مسح ہو گئی، بعضوں کو جو ہے قتل کر کے کتوں کے آگے ڈال دیا گیا، اور بعض بڑی جو ہے ذلت کے ساتھ دنیا میں مرے، اور آخرت کا انجام بھی امید ہے کہ ان کا بڑا بدترین ہوگا۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھا آدمی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شریک تھا، اچانک وہ نابینا ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد کسی نے اس سے پوچھا کہ تم تو بڑے حسین تھے، تمہاری آنکھیں ٹھیک تھی، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو یہ بوڑھا شخص کہنے لگا میں قتل حسین میں شامل تھا، اور جب سے میں نے یہ ظلم کیا ہے، روزانہ رات کو خواب میں میرے سامنے ایک چمڑے کا تخت آتا اور اس کے اوپر میں نے دیکھا کہ رسول اللہ کے سامنے قاتلین حسین کے سر پڑے ہیں۔ اچانک رسول اللہ نے ایک سوئی امام حسین کے خون کی میری آنکھ کی طرف کی خواب میں، اور کہتے ہیں صبح میں جب بیدار ہوا تو میری آنکھوں کی بینائی نہیں تھی، میں اندھا ہو چکا تھا۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے حضرت حسین کے سر مبارک کو گھوڑے کی گردن میں لٹکایا تھا، اس کے بعد اس شخص کو دیکھا گیا کہ اس کا چہرہ مسح ہو گیا، تارکون کی طرح ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا تم سارے عرب میں خوبصورت تھے، تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا جس روز سے میں نے حضرت امام حسین کا سر کاٹ کر گھوڑے کی گردن میں لٹکایا تھا، جب بھی میں سوتا ہوں 2 آدمی آتے ہیں، مجھے پکڑتے ہیں اور ایک دہکتی ہوئی آگ میں لے جاتے ہیں، اور اسی حالت میں روزانہ رات کو وہ یہ معاملہ دیکھتا کہ 2 بندے اسے اٹھاتے، آگ کے اوپر، انگاروں کے اوپر
الٹاتے چند روزوں کے بعد یہ شخص بھی جو ہے ذلت کے ساتھ مر گیا۔ ابن جوزی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ دعوت تھی اور ہم دعوت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ بات چلی، یعنی کچھ لوگ بیٹھے تھے، دعوتی بات چلی کہ امام حسین کو جس نے شہید کیا ہے ان سب کو مرنے سے پہلے سزا دنیا ہی میں مل گئی۔ ایک بوڑھا شخص کھڑا ہوا کہنے لگا میں بھی شامل تھا، یہ بات جھوٹ ہے، نہیں ملی ان کو سزا۔ روایت کے اندر آتا ہے یہ شخص یہاں محفل ختم ہوئی، جب گھر کو چلا گیا تو چراغ بجھا رہا تھا، اچانک اس کے کپڑوں کو آگ لگی اور وہی جل کر فرمایا کوئلہ بن گیا، اور راوی کہتے ہیں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کا کوئلہ ہوا بدن۔ اور وہ شخص جس نے حضرت امام حسین کو تیر مارا، یعنی جب امام حسین شہادت سے قبل پیالہ منہ کی طرف پانی کا لے جا رہے تھے تو اسی دوران ایک شخص نے تیر مارا جو حضرت امام حسین کی گردن مبارک میں جا کر پھنس گیا۔ تو اس شخص کا انجام یہ ہوا، اس واقعے کے بعد اسے کبھی بھی جو ہے پیاس اس کی ختم نہ ہوتی، بار بار پانی پیتا رہتا۔ روایت کے اندر آتا ہے چند روز اسی طرح دردناک کیفیت میں اچانک اس کا پیٹ پھٹ گیا اور مردار کی طرح یہ بھی مر گیا۔ اس کے علاوہ یزید کے متعلق آتا ہے کہ 2-3 سال، یعنی اس واقعے کے بعد 3 سال اس کی حکومت برقرار، 3 سال تک بڑی جو ہے ذلت کے ساتھ وہ بھی رہا، ہر طرف سے ہنگامہ بپا اس کی حکومت کے خلاف، فتنے فساد۔ فرمایا 3 سال کے اندر 38 سال کی عمر میں یزید بھی جو ہے اپنے انجام کو پہنچا۔ اس کے علاوہ جو سب سے بد نصیب شخص شمر ذوالجوشن، جو زیادہ قتل حسین پہ لوگوں کو ابھارتا تھا، تو فرمایا امام حسین کی شہادت کے 5 سال بعد کوفہ کے اندر ایک شخص اٹھا جس کا نام مختار سقفی تھا۔ اس شخص نے عقائد اس کے ٹھیک نہیں تھے، بہرحال یہ نعرہ بلند کیا کہ قاتلان حسین سے میں بدلہ لوں گا۔ اب اس مختار سقفی کے ساتھ کوفہ کے اندر بہت ہی زیادہ لوگ امام حسین کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہو گئے، یعنی اس کو ایک بہت بڑی جمعیت مل گئی، بڑے لوگ اس کے ساتھ ہوئے۔ تو اس مختار سقفی نے چن کر بڑی تحقیق کے ساتھ قاتلان حسین کو چنا اور ان کو گرفتار کیا اور قتل کیا۔ شمر ذوالجوشن جو ہے اس کو جب گرفتار کیا تو اس نے رحم کی اپیل کی۔ مختار سقفی نے کہا کہ خاندان رسول پہ تجھے رحم نہیں آیا، اب تو مجھ سے رحم کی اپیل کرتا ہے۔ چنانچہ شمر ذوالجوشن کو قتل کر کے اس لاش کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے مختار سقفی نے کتوں کے آگے ڈالا، اور باقی بھی جتنے لوگ تھے ان سب کو چن کر مختار سقفی نے کوفہ کے اندر بعضوں کی لاشوں کو درختوں کے ساتھ لٹکایا، بعضوں کی لاشوں کو کتوں کے آگے ڈالا۔ عمر بن سعد جو یزیدی فوج کا سربراہ تھا کربلا کے اندر، جب مختار سقفی نے لوگوں کو ڈھونڈنا شروع کیا تو یہ شخص رپوش ہو گیا۔ اب اس کو گرفتار کیا گیا۔ عمر بن سعد جو یزیدی فوج کا سپریم لیڈر تھا کربلا میں، اور اس کے بیٹے کو پہلے ہی سے گرفتار کر کے مختار سقفی نے اپنے پاس بٹھایا ہوا تھا۔ جب عمر بن سعد کو گرفتار کر کے مختار سقفی کے سامنے لایا گیا تو اس نے بھی رحم کی اپیل کی۔ جواب میں مختار سقفی نے یہی کہا کہ تجھے خاندان نبوت پہ رحم نہیں آیا، تیرے ساتھ کوئی رحم نہیں کیا جائے گا۔ اس کا بیٹا جو پہلے ہی سے مختار سقفی کے پاس تھا، تو اس مختار سقفی نے کہا جانتے ہو یہ زنجیروں میں جکڑا کون ہے؟ تو بیٹے نے کہا یہ میرا باپ ہے جس کے ہاتھ جو ہے حسین کے خون سے رنگین ہے۔ عمر بن سعد نے کہا کہ اب اس سے کیا کیا جائے؟ اس بیٹے نے کہا معاف کر دیا جائے۔ تو مختار سقفی نے عمر بن سعد سے پہلے اس کے بیٹے کو قتل کیا اور پھر عمر بن سعد کی لاش کو قتل کر کے درختوں کے ساتھ لٹکا دیا۔ بہرحال جتنے بھی قاتلان حسین تھے 4-5 سالوں کے ساتھ انتہائی جو ہے ذلت کے ساتھ اپنے انجام کو پہنچے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ
ظالموں کو ہمیشہ دعا ملے گا، یہ ان کی بھول ہے۔ مال و دولت کے لیے ظلم کرنے والوں کی جب آنکھ کھلتی ہے وہ سمجھتے ہیں یہ محض ایک خواب تھا، ہم نے دھوکہ کھایا۔ ظالم جو ہے مظلوم کے اوپر ظلم کرنے سے زیادہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، خاندان رسول کے ساتھ یزید نے جتنے ظلم کیے، 4-5 سالوں کے بعد وہ اپنے انجام کو پہنچے، اور حسین آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ لوگ آج بھی محبت اور عقیدت سے ان کا نام لیتے ہیں۔ یزید کو آج بھی لوگ مردود سمجھتے ہیں، نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ لہذا حق کا ساتھ دینے والے اگرچہ تعداد میں کم ہوتے ہیں، اسباب میں کم ہوتے ہیں، لیکن ہمیشہ زندہ جاوید وہی لوگ رہتے ہیں جو اپنی جان کو حق کے لیے قربان کر لے۔ ظاہری اسباب، یہ جو ہے اسباب کو دیکھ کر کبھی جو ہے حق سے پھر نہ جانا اور حق سے دور نہ ہو جانا، یہ ظاہری اسباب بھی فنا ہونے ہیں۔ لہذا میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیشہ حسینی رہنا اور حسین کے نقش قدم پہ چلنا اور شریعت محمدیہ کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے زندہ جاوید رہتے ہیں۔ اور صرف نام کے لیے نبی کا نام زبانی لینا، زبانی محبتوں کے دعوے کرنے والے، ان کے انجام برے ہوتے ہیں۔ یزیدی فوج کے اکثر لوگ مسلمان تھے اور نماز بھی پڑھتے تھے، تلاوت بھی کرتے تھے، امام حسین کے پیچھے نمازیں بھی انہوں نے پڑھی، لیکن انہوں نے یہ صرف زبانی دعویٰ کیا، ان کے دل کے اندر وہ حقیقی معنوں میں رسول اللہ کی شریعت سے محبت نہ تھی، تو ان کا انجام برا ہوا۔ لہذا جب بھی دین کے ساتھ تم وابستگی اختیار کرو تو مخلصانہ وابستگی اختیار کرو، منافقانہ وابستگی نہ ہو، اور منافقانہ اور مفاد پرستی کے لیے اگر دین کو لوگے، قرآن کو لوگے، وقتی تمہیں نام و نمود مل ہی گئی لیکن انجام برا ہوگا۔ تو میرے دوستو، دین کے ساتھ مخلصانہ رہو، قرآن کے ساتھ مخلصانہ رہو، اور اللہ کے دین کے ساتھ کبھی بے وفائی نہ کرو، غداری نہ کرو۔ یہ دنیا نے آخر فنا ہونا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد برے الفاظ سے یاد کیے جاؤ۔ مخلص لوگوں کو ہمیشہ پیارے الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے، منافق اور مفاد پرست لوگوں کو ہمیشہ برے الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے۔ لوگ ان کی قبروں سے گزرتے ہیں تو تب بھی منافق اور مفاد پرست لوگوں پہ لعنت کرتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ دیکھو کہ اتنے بڑے بڑے مسلمان موجود تھے، ان کی موجودگی میں خاندان نبوت پہ اتنا بڑا ظلم کیسے ہوا؟ یہ تو ناممکن ہے۔ فرمایا اس کی زندہ مثال آج دیکھ لیجئے، فلسطین میں کربلا ہے اور دوسری طرف ہم سارے مسلمان یزیدیوں کا رویہ اختیار کیا ہوا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے اس وقت دنیا کے اندر بڑے بڑے نیک لوگ، بڑے بڑے بزرگ لوگ، اہل علم لوگ موجود ہیں، ان کی موجودگی میں کیا فلسطین کے اندر کربلا کا سما نہیں ہے؟ تو میرے دوستو، ہر دور میں ایسا ہوتا رہا، کسی نے یزیدیوں کے رویے اختیار کیے، کوئی حسینیوں کی طرح کٹ مرے۔ میرے دوستو، اس دور میں بھی بعض ایسے لوگ تھے جو وہاں نہیں پہنچ سکے کربلا میں، لیکن اپنی طرف سے انہوں نے حد الامکان کربلا والوں سے محبت کی اور ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کی اور ان کے ساتھ جو ہے مدد کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جو ان کے بس میں تھا۔ تو آج کے دور میں بھی ایسے لوگ ہیں جو بظاہر جو ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیوں وہاں مدد کے لیے نہیں پہنچ سکتے، تو ظاہری طور پر وہاں نہ پہنچنے کے باوجود بھی وہ اپنے اپنے مقام پہ جن کے بس میں جو ہے وہ کرتے ہیں، لیکن کچھ اب بھی یزیدیوں کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ بہرحال میرے دوستو، ہمارے بس میں اگر دعا ہے تو کم از کم مظلوموں کے لیے دعا کریں، ظالموں کی بربادی کے لیے بد دعا کریں، یہ فرض کفایہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں، بعض لوگ بہت زیادہ جو ہے فضائل سن کے
کے سن ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کافروں کے لیے بھی بد دعا نہ کرو جو اتنے بڑے ظلم کرے۔ میرے دوستو، حضور علیہ السلام سے جب کچھ صحابہ کو دھوکہ دے کر لے جایا گیا اور راستے میں ان کو شہید کیا گیا، تو رسول اللہ نے کئی دن، روایت کے اندر آتا ہے 1 مہینہ تک صبح کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھی اور ان کے لیے بد دعا کی۔ تو کافروں کے لیے بد دعا کرنا یہ رسول اللہ کی سنت ہے، تو ان ظالموں کے لیے کم از کم تہجد پڑھ کے، نوافل پڑھ کے بد دعا تو کر سکتے ہیں کہ اللہ مظلوموں پہ جو ظلم کرتے ہیں ان کو برباد فرما۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، عظیم مجاہد اسماعیل ہانیہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ یہاں ہمارے قریب شہید کیا گیا۔ تو اگر اور کچھ نہیں ہے، ہم ان کی بلندی درجات کے لیے سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص پڑھ کر یہ تو کر سکتے ہیں، اور ہم یہودی مصنوعات کا بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں، اور یہودی مصنوعات کو نفرت کی نگاہ سے تو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر اتنا بھی ہمارے دل میں احساس نہیں ہے، پھر کہیں ڈر ہے ہماری یہ نماز، روزے، یہ اعمال کل ہمارے منہ پہ نہ مار دی جائے کہ ایک طرف کربلا کا منظر تھا، دوسری طرف ہم زبان کے ذائقے لے رہے تھے اور تم کہتے تھے کہ پاکستانی مصنوعات ٹھیک نہیں ہے، یہودیوں کی مصنوعات اوریجنل ہوتی ہے، 1 نمبر ہوتی ہے، اس کا ذائقہ اچھا ہوتا ہے۔ ایک طرف مسلمانوں کو خون میں تڑپایا جا رہا ہے اور تم صرف زبان کے ذائقے لے رہے ہو۔ تو ایسے ہی لوگ یزیدی فوج کے اندر تھے۔ تو بہرحال کم از کم اتنا تو ہو سکتا ہے ہم پوچھیں کہ کون کون سی یہودی مصنوعات ہے، اس کا بائیکاٹ کریں۔ ہمارے بس میں جتنا ہے یہ کوشش کریں اور بائیکاٹ میں ہم کو آگے بڑھائیں۔ بہت بڑا ظلم، دیکھیے یہ عالمی قوانین کے بھی خلاف ہے، جس طرح اسماعیل ہانیہ کو شہید کیا گیا اور اسرائیل کو کوئی پوچھتا تک نہیں ہے۔ ہمارے بڑے بڑے لیڈر انہوں نے مذمتوں سے آگے کچھ نہیں کیا۔ تو بہرحال جب بغیرتی انسان کے اوپر غالب آ جائے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ آج مجموعی طور پہ ہم نے بغیرتی کا رویہ اختیار کیا ہوا ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں حسینی جذبہ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری اور ہمارے لیڈروں کے اندر غیرت کو بیدار فرمائے۔ میرے دوستو، اپنی نمازوں میں کوشش کیجئے مظلوموں کے لیے خصوصی طور پر دعا فرمائیں، اور اسی طرح بائیکاٹ لازمی کریں۔ جیسے وہ مشہور واقعہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جب فروخت کیا جا رہا تھا تو ایک گڑیا سود کا ایک تھوڑا سا دھاگا وغیرہ لے کر وہ بھی خریدنے کے لیے آئی۔ کسی نے پوچھا یہاں بڑے بڑے مالدار آئے ہوئے ہیں، سونے کے ساتھ تول کر یوسف کو لے رہے ہیں، اور تمہاری اس سود سے، اس تھوڑے سے کپڑے سے اس کے بدلے میں یوسف کو تم خرید پاؤ گے؟ اس بڑھیا اماں نے عجیب جواب دیا کہ کل قیامت کے دن اعلان ہو کہ یوسف کے خریدار کھڑے ہو جائیں اور جنت میں داخل ہو جائیں۔ میں یہ چاہتی ہوں، مجھے بھی پتہ ہے میں نہیں خرید سکتی، لیکن یوسف کے خریداروں میں میرا نام آ جائے۔ تو میرے دوستو، کم از کم اگر اور کچھ نہیں کر سکتے، بائیکاٹ میں ہم کو آگے بڑھائے۔ کل قیامت کے دن اتنا تو کہہ سکیں کہ اللہ ہم وہاں نہیں جا سکے، یہاں ہمارے بس میں جو تھا یہ ہم نے کر لیا۔ اور کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں اگر آواز آئے کہ اٹھے کھڑے ہو جائیں فلسطین والوں کے ساتھ جنہوں نے جتنا تعاون کیا، کوشش کی، کم از کم ہمارا نام تو آ جائے۔ تو بہرحال اس عظیم لیڈر اسماعیل ہانیہ کی جرأتوں کو سلام، اللہ اس کی شہادت کو قبول فرمائے اور عالم اسلام کو غیرت ایمانی نصیب فرمائے۔ سنت ادا۔